السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہے؟ اب یہ بھی کیس کر کے آئے ہوں، جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی عدالت میں کیس تھا، تو اس لیے آج صبح کی ویڈیو بھی نہیں بنائی کیونکہ مجھے ارجنٹ فوری طور پہ آنا پڑتا ہے۔ اور بات یہ ہے دوستوں کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی۔ کل مسلم لیگ نون کی پوری قیادت نواز شریف سمیت ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کیا گیا۔ یہ نہیں کہ کوئی الزام لگایا گیا یا بتایا گیا یا کریں گے، کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر ہم نے سوشل میڈیا پہ شور مچایا، آپ نے بھی پتا، اور الحمدللہ قانونی ٹی وی چینل نے سب سے پہلے جو ہے آپ کو اس کی خبر دی، یوٹیوب کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے میں نے خبر دی کہ بھئی یہ ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، جس میں 16 سابق منسٹر، 2 وزیر اعظم، موجودہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور نواز شریف سمیت یہ 40 بندوں کے خلاف ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے تبصرہ بھی کیا تھا کہ یہ انہونی ہے اور یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اور سننے والوں کے اوپر بھی لگا دی ہے، تو سننے والے تو پھر 22 کروڑ ہیں، 22 کروڑ عوام کے اوپر لگا دی جائے۔ یہ سارا میرا تبصرہ آپ نے دیکھا، سنا، اور مجھے پریشانی کی حالت میں بھی دیکھا۔ آپ نے پھر مجھے فون کیے کہ وکیل صاحب آپ پریشان نہ ہوں، کوئی بات نہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویل وشر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، لیکن ہماری اپنی پاکستان جسٹس پارٹی بھی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ کل جیسے یہ ایف آئی آر ہوئی تھی نا، ایف آئی آر درج ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو یقین کرو اس کے اوپر بنتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کارکن سڑکوں پہ نکل آتے، ہر شہر میں، ہر علاقے میں چھوٹے موٹے جلوس ہوتے، احتجاج ہوتے، پروٹیسٹ ہوتے کہ یہ ایک منتخب 3 بار کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ بنتے تھے، آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ بنتے تھے کہ نہیں۔ یہ کوئی خالی الزام نہیں لگا کہ ہم کروائیں گے ایف آئی آر یا یہ ہے یا فلانا، یہ ایف آئی آر کرا دی گئی تھی، اور سب کو 100% یقین تھا کہ یہ ایف آئی آر پی ٹی آئی والوں کی طرف سے ہوئی ہے، ٹھیک۔ اب اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ یہ اس کے جو ایک بندہ ہے جس کی یہ ایف آئی آر ہے، اس کا نام بار بار لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کی گورنر سرور کے ساتھ تصویریں بھی آ گئی ہیں، اور وہ یوتھ ونگ راوی ٹاؤن کا صدر بھی ہے پی ٹی آئی کا۔ لیکن اب پی ٹی آئی والے یہ جو میڈیا کا دباؤ ہوا ہے انٹرنیشنلی، اس دباؤ کے نتیجے میں انکار کر رہے ہیں کہ جناب اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے پی ٹی آئی والوں کو، تو یہ کسی وقت بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں ایسے کر کے۔ تو بات یہ ہے کہ میں جو اس وقت سیریس بات آپ سے کر رہا ہوں نا، وہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ تو انہوں نے کر دیا، پھر آپ اس کو ڈس اون بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، عمران خان نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا یہ وہ۔ لیکن جب یہ کل اس وقت تقریباً یہ 11 بجے خبر بریک ہوئی ہے، تو 4-5 بجے مسلم لیگ نون کے کال ہوتی یا نہ ہوتی، کال بھی ہوتی۔ آج کل کال دینا کون سا مشکل ہے، ایک ٹویٹ تو کرنا پڑتا ہے، ایک ٹویٹ آ جاتا، رانا ثناءاللہ کا ٹویٹ آ جاتا، مریم نواز صاحبہ کا آ جاتا، مریم اورنگزیب کا آ جاتا، ایس ایم زبیر صاحب کا آ جاتا، کسی کا بھی آ جاتا، تو شام کو یہ پروٹیسٹ چھوٹے موٹے ہر شہر میں بنتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بنتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں بنتے تھے یا نہیں بنتے تھے؟ پروٹیسٹ، خالی پروٹیسٹ ہے، چلیں کل نہیں کیے تھے تو آج بنتے تھے نا پروٹیسٹ، کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کو لپیٹ دیا گیا ہے اور غدار کہا ہے۔ ٹی وی پہ پریس کانفرنس ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن پبلکلی کوئی ریئیکشن جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا
جس کا مجھے افسوس ہے، جس کا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افسوس والی بات ہے. یہ نکلنا چاہیے، ان کو نکلنا چاہیے تھا. بھئی یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ ایک قسم کے ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں کسی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ جناب ٹیسٹ کرو کہ ایک پتھر پھینکو کہ یہاں پانی کتنا گہرا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک قسم کا پتھر تھا. تو کل یا آج مسلم لیگ نون کے ورکروں کو پروٹیسٹ کے لیے پرامن پروٹیسٹ کے لیے جگہ جگہ نکلنا چاہیے تھا، یا نکلنا چاہیے، اب بھی نکلنا چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو میری اس وقت فیلنگ ہو رہی ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ نہیں کیا، اور میں اس کو دل میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، آپ بتائیں کہ پروٹیسٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آپ بتائیں، کیا بنتا ہے؟ ہاں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. کمنٹس بھی کریں، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بنتا ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، اب بڑے بڑے ہم جلسے جلوسوں کی ریلیوں کی بات کر رہے ہیں، جلسے جلوسوں ریلیوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی بڑی ہونی چاہیے یہ وہ. لیکن یہ جو ریگل چوک والا جلسہ ہوا ہے 2 دن پہلے شہباز شریف کی گرفتاری کا، بے شک 1 دن کے نوٹس پہ ہوئے، لیکن اس وقت ماحول بڑا چارج ہوا ہے. ایسے جناب وسل بجے تو آ جائے، ہزاروں بندے آ جائیں، یہ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے. اور عام پبلک کو اٹریکٹ کریں، آپ پبلک کو اٹریکٹ کریں، پبلک کی بات کریں، اپنی گرفتاری کی بات نہ کریں. گرفتاری کے لیے احتجاج ہے جی. کیوں گرفتاری کے لیے احتجاج ہے؟ آپ کہیں کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے. عوام جو غریب پس رہی ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے احتجاج ہے. اب یہ جو جلسے بھی آپ بڑے بڑے کر رہے ہیں تو اس میں بھی مین چیز یہ دکھائیں کہ موجودہ حکومت ظالم حکومت ہے، فاشسٹ حکومت ہے، انہوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے، اس لیے ہم یہ جلوس نکال رہے ہیں اور جلسہ کر رہے ہیں. پھر وہ جلسے کامیاب ہوتے ہیں، پھر 5-10% جو ہے نیوٹرل لوگ آ جاتے ہیں کہ یار یہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. آپ شہباز صاحب کی گرفتاری کی بات کریں گے نا تو اس میں پھر وہ چند لوگ ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، چند لوگ ہی آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی ہے، ان کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہوں، آئندہ بھی جو جلسے کرنے ہیں 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں کرنا ہے، پھر 20 تاریخ کو کراچی میں کرنا ہے، 25 کو کوئٹہ میں کرنا ہے، پھر 13 دسمبر کو ملتان میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ان میں پبلک کا ٹچ ہونا چاہیے، حقیقی درد آپ محسوس کریں. یہ کہنے کی بات نہیں ہے، کریں، محسوس کریں آپ. ٹھیک ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، انتقام کی سیاست چل رہی ہے، لیکن آپ کو عوام کا نہیں سوچنا چاہیے. وہ جو ٹی وی پہ ٹی وی والے بیچارے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ رو رو کے انٹرویو دے رہے ہیں کہ ہم بجلی کا بل نہیں دے سکتے، ہم گیس کا بل نہیں دے سکتے، ہم پیاز ٹماٹر نہیں خرید سکتے، ہم ادرک دھنیا نہیں خرید سکتے. یہ باتیں ہیں نا. تو اصل ریئل ایشو یہ ہے. کوئی بھی پارٹی جو بنتی ہے، کوئی مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ میری پاکستان جسٹس پارٹی ہے، ہم عوام کی خدمت کے لیے بنے ہیں. یہ ہونا چاہیے ٹو سرو دی پیپل آف دی کنٹری. سروس کے لیے بنے ہیں، ہم اپنی سروس کروانے کے لیے نہیں بنے. دنیا میں جتنی این جی او بنتی ہیں وہ اس لیے بنتی ہیں کہ آپ جناب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کوئی غریبوں کی ہیلپ کریں، یتیموں کی ہیلپ کریں، نیڈفل پیپل کی ہیلپ کریں. یہ نظریے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے جسٹس پارٹی بنائی ہے تو میں نے وزیر اعظم بننا ہے. یہ میری سوچ بڑی سیلفش ہے. میں نے ایک کیا تھا جب کرنٹ لگنے والے ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا یار کاش ہم سارے کھمبے جو ہیں وہ 6-6 فٹ تک جو ہے نا وہ کر دیں. میں نے اپیل بھی کی تھی، تب میرے ویورز بہت کم تھے. میں نے اپیل کی تھی کہ جی ہر بندہ اپنے محلے میں چندہ اکٹھا کر کے، گورنمنٹ نہیں کرتی نہ کرے، 6-6 فٹ میں نے دیکھا ہے برطانیہ میں، ادھر امریکہ میں، سارے ملکوں میں پینٹ ہوئے ہیں جس سے کرنٹ سے بندہ نہیں مرتا. کرنٹ سے کوئی بھینس گائے بکری بندہ انسان بڑا بوڑھا بچہ آپ دیکھیں کتنے بارشوں میں کرنٹ سے مرتے ہیں نا. وہ یہی ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر پینٹ ہوا ہو، پینٹ 6 فٹ تک پینٹ کر دیں. میں نے یہ برطانیہ میں دیکھا ہے. تو یہ ایسے کام کرنے چاہیے جن کے پاس وسائل ہیں. لیکن ادھر سر رواج ہی نہیں ہے، ادھر کوئی رواج نہیں ہے.
عوام کی سروس کا کوئی رواج نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو جلسہ شہباز شریف کو نا گرفتاری کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ مہنگائی کے خلاف ہونا چاہیے. مہنگائی کی آواز بلند کریں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی ڈبل ریٹ پہ آ گئی ہے، جی اس کے خلاف ہونے چاہیے. آئندہ بھی جلسے اس کے خلاف ہونے چاہیے. اور آج بھی ٹائم ہے مسلم لیگ نون کے ورکروں کو احتجاج ضرور کرنا چاہیے کہ نواز شریف کو اور پوری مسلم لیگ کی قیادت کو غداری کا مقدمہ کیسے درج ہو گیا، اللیگل غیر قانونی مقدمہ. تو یہ میری فیلنگ تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. کائنڈلی چینل سبسکرائب بھی کریں. اور یہ ایک قسم کی گائیڈ لائن بھی ہے جلسوں کے حوالے سے پوری پی ڈی ایم کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو، کہ وہ عوامی ایشو پر کریں. یہ جو مذہبی جماعتیں کرتی ہیں نا، تو وہ مذہبی جماعتیں جتنے بھی بڑے بڑے کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، جو ہوتے ہیں ان کے اپنے سیاسی پروگرام ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اسلام کانفرنس ہے، یہ خاتم النبیین کانفرنس ہے، یہ سیرت کانفرنس ہے. اس طرح کے وہ کرتے ہیں نا. تو یہ ہمیں عوامی مسائل کے اوپر توجہ دینا بنتی ہے. پسند آئے تو لائک شیئر کریں، نہ آئے تو کوئی بات نہیں. تھینک یو.